السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ آپ یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ سب سے پہلے اسلام کا جو فریضہ ہے وہ ہے نماز، اور نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو۔ تو ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں حضرات جو ہیں وہ نیل پالش لگاتی ہیں، یعنی نیل پالش۔ آیا کہ نیل پالش لگا کر وضو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر علماء حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اگر نیل پالش لگی ہو تو وہ پانی نہیں لگتا اس کو اچھے سے، یعنی کہ اس کو ناخنوں کو پانی نہیں پہنچتا، کیونکہ آپ کا ایک اعضاء تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین اسی والا سے چند علماء کی ویڈیو دکھاؤں جن کے اندر مفتی اکمل قادری حافظہ اللہ تعالی ہے، اور ان کے علاوہ مولانا اسحاق صاحب ہیں اور مرزا علی الدین حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ تو ناظرین ایسے ایک انڈیا کا مولوی مولانا صاحب ہیں، نام تو خیر میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو ناظرین آیا کہ ایسے وضو ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اکثر بندہ لا علمی کے اندر، یعنی ہوتے گا اگر لا علمی کے اندر یعنی نیل پالش لگائی ہوتی ہے اور وضو کر کے ویسے ہی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں وہ علماء کی ویڈیو سنیں، لیکن ناظرین میں ایک چیز یہ بھی سوچتا ہوں، یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں، ایک چیز میں یہ بھی سوچتا ہوں، ہر عالم دین کا الگ یعنی اختلاف کیوں ہے؟ کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کچھ کہتے نہیں ہوتی۔ تو خیر ناظرین، آپ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ کس بندے نے یعنی اچھے یعنی دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ نیل پالش کے بعد کیا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نیل پالش لگانے کے بعد دیکھیں، ہر وہ چیز کہ جس کو آپ اعضائے وضو پر لگا لیں اور ان کی وجہ سے پانی کھال یا ناخن تک نہ پہنچنے پائے اور اس کو دور کرنے میں حرج شدید بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ہوگا جب تک کہ اس چیز کو نہ چھوڑا لیں۔ تو اب یہ جو مطلب نیل پالش وغیرہ ہے، اس کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آرام سے تھنر وغیرہ یا اور ایسے نیل پالش ریموور آتے ہیں جن کو پھیریں گے تو پورا صاف ہو جائے گا۔ اس کو صاف کرنا واجب ہے، پھر وضو کر سکتی ہیں، ورنہ اگر انہی کے اوپر پانی بہا لیا تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر یہ صرف نام شوہر کا ہوں گا، پھر یہ تمام چیزوں کو نہ کرے تو چیز حلال ہو، اشیاء حلال ہو، اور اگر شوہر کے لیے کی جائے تو پھر بہرحال درست ہوگا۔ اور بہوؤں کا جہاں تک معاملہ تھا اس کا نکالنا یہ درست جو نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے ایک چیز اضافہ کر دیتا ہوں نیل پالش کے تعلق سے، اس میں نہیں ہے لیکن بول دیتا ہوں چونکہ بہت سی عورتیں لگاتی ہے۔ جو عورت نیل پالش لگاتی ہے یاد رکھے اس کا غسل اور وضو دونوں نہیں ہوتا ہے، چونکہ غسل اور وضو میں دونوں میں ناخن پارٹ ہے طہارت کا، صفائی کا۔ تو اگر عورت نیل پالش لگاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نیل پالش کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ اس کا وضو اور غسل دونوں ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی اللہ اکبر۔ جو آپ نے نیل پالش کا پوچھا نا میری بہن، نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے، کھرچنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہے نا کہ نہیں اس کو کھرچو اور جو ناخن ہے وہاں تک نہیں پہنچاؤ، یہ کوئی مصیبت نہیں، نہ کوئی بات ہے۔ یا تو صاف سیدھا کہیں کہ نیل پالش عورتیں لگائیں نہ، یا تو یہ کہہ دیں کہ حرام ہے، اور اگر نہیں تو کیا مصیبت ہے کہ وہ کھرچتی پھرے؟ کہاں حکم ہے کہ اس میں گھسیرو پانی؟ جب آپ کسی شخص کو کہیں کہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوؤ، اس نے بے شک اس کے نیل پر جو دعا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس نے ہاتھ دھو لیے؟ یہی حکم ہے خدا کا۔ یہ تو نہیں کہ اس کے اندر چھریاں پھیر کر پانی داخل کرو۔ کیوں تنگ کرتے ہو خلق خدا کو؟ بس جس حالت میں جب اس نے ہاتھ دھو لیا، اللہ خیر سر، کوئی ناپاک چیز نہیں لگی ہونے کی، تو نیل پالش کے ساتھ وضو ٹھیک بالکل صحیح ہے۔ اور جو لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں وہی میرے بھائی سن لیں، ان کے لگی ہوتی ہے لوک وغیرہ سارے، کہاں سے وہ صاف کرتے پھرے؟ پٹرول لائیں اور دور کریں اور پانی اوپر سے گزاریں، نماز پڑھیں، لگا رہنے تو جل لگا ہوا۔ مولانا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ستم کے باعث ایسا ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسا کرے۔ تو بہنیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک الگ سے طے ہم نے اپنے ناخنوں کے اوپر بنا لیا بغیر ضرورت کے۔ اگر کسی جگہ رنگ روغن ہے وہ تو ایک ضرورت کی بات ہے، روٹی روزی کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں کچھ خود اختیاری سا مسئلہ ہے۔ یہ خود اختیاری بھی ان کے لیے لازمی ہے۔ جو لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، خاندوں کے لیے بنتی سنورتی نہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ بالکل ایسا کرنا چاہیے، انہیں زینت جو ہے نا اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 3 باتیں جن پر خاوند کو مارنے کا
یہ گھروں کا آباد کریں، وہ جو ہے نا عیاش دکھاتی پھرتی وہ بھی حرام کار ہیں، مگر جو گھر میں بھی نہیں بنتی سبزی کی خامد ہے اس کا دل خوش ہو جائے وہ بھی مجرم ہے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ وہ پھر باہر جو پھر رہی ان کی طرف چلا جائے، بے دین کرنا چاہتی، تو زینت کا ترک بھی جرم ہے، زینت کرنی چاہیے بننا سورا دی۔ اب کیا حوالہ دیں امام مالک کا جو اتحاد وہ تو کہتے ہیں جو دلہن ہے، آپ کہتے ہیں نا دلہن ہے یہ بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں اوپر بھی تھپا ہوا ہوتا سب، وہ کہتے ہیں اس کا غسل جو ہے اس میں یہ معاف ہے، سر کو نہ دھوئے، اتنی محنت سے اس نے، یعنی کتنا اتحاد ہے اماموں کا۔ وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے اس نے زینت بنوائی ہے وہ نہاتی پھرے، اس وقت اب میں یہ نہیں کہتا یہ مسئلہ صحیح ہے یہ نہیں، مگر کتنا بڑا اتحاد ہے امام کا کہ وہ ضرور اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا اتنا ضروری کام کیا تم اس کو برباد کرنا چاہتے۔ یہ کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں اب ہمارے گھروں کا بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ ہماری بیویاں معذرت کے ساتھ یعنی غالب اکثریت ہمارے لیے تو وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو یا کہتے ہیں کہ چلیں آئے آئس کریم کھا کے آتے ہیں یا بازار سے گھوم کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے معاملات درست کریں گی، کپڑے تبدیل کریں گی، پھر بنٹھن کے ہمارے ساتھ جائیں گی، وہ یہ سارا کام ہمارے لیے تو کرتی نہیں۔ یہ بالکل معاملہ اٹھ ہو گیا، جس کے لیے زینت کرنی چاہیے تھی وہ کرتی نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں زینت کی بالکل سادہ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لیے نکلیں یا عید کے لیے وَلْيَخْرُجْنَا تَافِلَاتٍ، تو اسی طرح میلی کچلی سادہ نکلیں، یہاں نہ بن سا بن کے یہ کہہ رہے عید پڑھنے عورتیں آئیں، عید اس طرح پڑھنے آئیں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا، سارے جان کے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لے کر دکھانے کے لیے جائیں، یہ حکم ہے۔ جی صاحب جن سے آپ بہت کچھ سیکھے آپ نے، میرے 200 استاد ہیں، مفتی اکمل بھی استاد، تام قادری بھی استاد اور لیاس قادری صاحب بھی استاد، غامدی صاحب ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیل پالش میں وضو ہو جاتا ہے، قاری نے ڈالنے پھکی بھی دے دی آپ کو، ہاں آپ کو کیا دے دیے، سب کو دے دیے، اس نے کہا جی اس میں پھکی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا رسول پاک سے ثابت ہی نہیں ہے ایک نماز بھی آپ نے قالین کو پڑھی ہو۔ کہتے ہیں علماء یہ بات کہتے ہیں روایتی جو قدامت پرست ہیں عورتوں کے دشمن ہیں، وہ جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہیں جی، اگر آپ نے قالین کو 3 انچ 4 انچ موٹی قالین کو بھی سدا کر دیا نا کوئی بات نہیں، زمین میں شامل ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ نیل پالش میں اتنی کون سی موٹائی ہوتی ہے؟ نہیں وہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، ماتھا جمنے کا مسئلہ ہے میرے بھائی، ماتھا جمنے کا، ٹھیک ہے، وہ افضل، یہاں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر یہ ہے اہل سنت کا کبھی دعویٰ نہیں کہ زمین پہ ڈائریکٹ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، اور چٹائی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے چٹائی پہ نماز کا جواز، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ مٹی پہ پڑھنا افضل ہے، دوسری بھی جائز ہے۔ یہاں پہ نیل پالش والا ان کا کہیں نہیں رہا کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی اور آپ اس کو ریموو بھی نہ کریں آپ کا وضو ہو جائے گا، کہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ وضو کریں اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش اتاریں۔ آج کل تو بڑی عام سی نیل پالش، بلکہ آپ کو پتا ہے ایک بندے نے نیل پالش بنائی تو وہ اس کی سٹکنگ ہی اتنی نہیں تھی، تو وہ اس کی بک ہی نہیں رہی تھی، تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ادھر لکھو گے یہ جناب مسلمانوں کے لیے جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں ان کے لیے نیل پالش ہے، آج سے بھی اتر جائے گی۔ مفتی صاحب نے پھکی بھی دی تھی، وہ کہتے تھے حضرت عائشہ کے سامنے ایسا مسئلہ ہونا، ہم نے کہا کہ عورتوں کو آپ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ نہیں کرا لیں، اور وہ اور مسئلہ تھا، وہ میں بتاتا ہوں، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جو عورت جنبی ہوگی وہ بھی اپنی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی، جبکہ صحیح حدیث میں مسئلہ یہ ہے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض والی عورت کا غسل چٹیاں کھول کے حکم دیتے تھے اور جنبی کا کہتے تھے چٹیاں سمیت ہی کر لیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جنبی عورت بھی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی۔ اس پہ حضرت عائشہ نے کہا تھا عبداللہ بن عمر یہ ٹینٹ کرانے کا کیوں نہیں کہہ دیتا، پوری گل لیا کرو، ادھی گل نہ رہو۔ اسحاق صاحب تو دلیل نہیں ہے نا، اتنے تو انجینئر صاحب بیٹھے رہے نا، انجینئر صاحب پورا کانٹیکٹ دستے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین پہ نمبر پہ وضو، یقین مانیے مین چیز وضو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اندر آپ دیکھیں گے ایک چیز اور بھی، آپ دیکھیں گے بندہ وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آیا کہ بسم اللہ مکمل پڑھے یا یعنی اتنا لفظ کہیں بسم اللہ، یعنی کہ اگر ناظرین سنن نسائی کی احادیث دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر آپ وضو شروع کر دیں، لیکن ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں گے، کچھ لوگ، یہاں پہ میں وضو کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وضو کی طرح یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر وہ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بھی چلو ٹھیک ہے، منہ بھی دھو لیا، اس کے بعد مسح کرتے ہیں۔ تو ناظرین جب وہ مسح کرتے ہیں تو یعنی کہ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، آیا کہ یہ شریعت سے گردن کا مسح ثابت ہے؟ یقین مانیے پوری سیاستہ دیکھ لیا، مجھے کہیں بھی یہ گردن کا مسح نہیں ملا۔ تو ناظرین آیا کہ یہ اسلام کے اندر اضافہ نہیں ہے؟
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گردن کا مسح ثابت نہیں ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. نہ دین اب جب دین تو مکمل ہو گیا، نہ ہی ہمیں کمی کرنی چاہیے نہ ہی ہمیں زیادتی کرنی چاہیے. لیکن یہ چیز سوچنے والی ہوتی ہے. تو یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے پھر کیا ہوا، آگے سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ حرج کیا ہے، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں یہ جو لوگ قتم کل چالیہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے. وہ آگے کہتے ہیں یہ 4 صورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. تو ناظرین 4 صورتیں آگے کہتے ہیں حرج کیا ہے. یہ حرج کیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ دین اسلام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. جب یہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، رب العالمین کے قرآن سے ثابت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، پھر یہ دین کے اندر اضافہ کرنا. باقی نبی یہاں پہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے. تو نبی میرا موقف تو پھر وہی رہے گا کہ اگر بندے نے یعنی عورت نے نیل پالش لگائی ہے تو جب تک ان تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو کیسے ہوگا؟ یعنی وہ نیل پالش اتارے گی تو پھر ہی وضو ہوگا. باقی نبی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.